बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा 5th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पहले 3 हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स आते हैं, इसको हम कहते हैं नाउन ग्रुप, क्योंकि ये तीनों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सब के सब बात करते हैं नाउन के बारे में। तो आज नाउन ग्रुप का लास्ट लेक्चर है जो कि एडजेक्टिव्स पे है। जैसा कि प्रोनाउन को मैंने 2 कलर्स में हाईलाइट किया हुआ था, ऐसे ही एडजेक्टिव को भी मैंने 2 कलर्स में हाईलाइट किया हुआ है। ये देखें आपके सामने एक AD है, इसको रेड में किया है, और एडजेक्टिव जो है इसको ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है। तो इसकी रीजन है, क्या रीजन है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वर्ड ऐड है, AD, ये प्रीफिक्स है। आपको पता है प्रीफिक्स किसी रूट वर्ड के साथ जो पहले वर्ड जोड़ा जाता है, जो उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो ऐड यहाँ पे प्रीफिक्स है। ऐड का मतलब है टू ऐड, यानी इजाफा करना, जमा करना। आपको पता है ऐड एडिशन को कहते हैं, किसी चीज का जब हम इजाफा करते हैं तो उसको ऐड करना कहते हैं। तो यहाँ पे AD ऐड का मतलब भी ऐड करना ही है। अगर इसको फर्दर इलेबोरेट करें तो ऐड का मतलब है टू टेल मोर, ज्यादा बताना, यानी और बताना। दूसरा वर्ड है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यहाँ पे रूट वर्ड है। अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें, ओरिजिन इसका देखें, तो ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। लैटिन से ये ओल्ड इंग्लिश में आया। ओल्ड इंग्लिश में ये जो वर्ड एडजेक्टिव है इसका मतलब था नाउन। नाउन आपको पता है एक नेमिंग वर्ड को कहते हैं, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो अब ये जो वर्ड एडजेक्टिव है ये 2 अल्फाज का कंपाउंड बन गया, 2 वर्ड्स का ये मुरक्कब बन गया। एक था ऐड और दूसरा है नाउन, यानी ऐड प्लस नाउन, अ वर्ड दैट tells us more about a noun or pronoun, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में मजीद ऐड करे, इजाफा करे, डिस्क्राइब करे उसे, डिस्क्राइब्स इट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी उसकी खूबियां या खामियां हमें बताए, और डिफाइन इट, या उसके बारे में हमें बताए, उसको डिफाइन करे कि वो जो नाउन है वो क्या है। प्रोनाउन के बारे में भी ये बात करते हैं, और आपको पता है प्रोनाउन एक्चुअली नाउन ही होता है। नाउन की जगह पे चूंकि इस्तेमाल होता है तो वो भी नाउन ही होता है। तो वर्ड एडजेक्टिव आपके सामने मैंने डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया कि 2 वर्ड्स के साथ बना है। फर्स्ट है प्रीफिक्स ऐड और दूसरा है एडजेक्टिव। ऐड का मतलब होता है मजीद बताना, मजीद डिफाइन करना, मजीद एक्सप्लेन करना, और एडजेक्टिव नाउन को कहते हैं। तो जो वर्ड नाउन के बारे में मजीद हमें बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव नाउन ग्रुप का लास्ट टॉपिक है हमारा। आपको पता है पहले हमने नाउन पढ़ा जो कि ऑलरेडी नाउन के मुतालिक बात करता था, फिर हमने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन भी नाउन के बारे में बात करता था, और ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी नाउन के बारे में ही बात कर रहा है। तो ये नाउन ग्रुप आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम वर्ब ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ से सीखा कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स और डिफाइन इट। दे मोस्टली कम बिफोर नाउन्स इन अ सेंटेंस, यानी नाउन से पहले ये वर्ड्स आते हैं। ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन से पहले किसी सेंटेंस में आते हैं। आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस बात की भी आपको समझ आ जाएगी। यानी ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स, जगह या चीज के बारे में मजीद बताए। शख्स, जगह या चीज के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। तो ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स, जगह या चीज के बारे में मजीद बताए, उसकी खूबी या खामी वगैरह बयान करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उर्दू में इसे इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी किसी की सिफ्त बयान करना, किसी की खूबी बयान करना, किसी की खामी बयान करना कि वो कैसा है। तो ऐसा लफ्ज जो किसी की खूबी या खामी को बयान करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी अगर हम देखें तो ये देखें, ये हमारे पास एक फोटो है, एक तस्वीर है। आप सबको पता है कि ये तस्वीर किसकी है? कायदे आजम की। कायदे आजम हमारे पास एक नाउन है। अब हम देखते हैं कि ये नाउन कैसा है, इसके बारे में हम मजीद जानने की कोशिश करते हैं। तो कायदे आजम द मोस्ट फेमस, यानी सबसे ज्यादा मशहूर थे वो। द मोस्ट फेमस किसके बारे में बता रहा है? कायदे आजम के बारे में। यानी ये सिर्फ कायदे आजम की तस्वीर हमने देखी तो कायदे आजम का जो हमारे जहन में स्केच बन गया, जो उनके बारे में हमारे जहन में बातें आई कि वो कैसे थी, यानी इनके बारे में जो मजीद हमारे जहन में है वो हम बताएंगे। वो हम कैसे बताएंगे? थ्रू एडजेक्टिव
ایڈجیکٹیوز کے ذریعے ہم بتائیں گے. تو فرسٹ ایڈجیکٹیو جو ہمارے ذہن میں آیا وہ تھا دی موسٹ فیمس، یعنی سب سے زیادہ مشہور تھے، مشہور ترین شخص تھے یہ، دی موسٹ فیمس. اس کے بعد قائد اعظم کیسے تھے؟ قائد اعظم واز ہارڈ ورکنگ، وہ محنتی تھے. تو ہارڈ ورکنگ بھی قائد اعظم کی خوبی کو بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک ایڈجیکٹیو ہے. اس کے بعد بریو، بہادر تھے. نو ڈاؤٹ ہی واز ویری بریو. تو بریو بھی ان کی ایک خوبی ہے، ان کے بارے میں ہمیں مزید بتا رہا ہے کہ وہ بہادر تھے، بریو تھے. اس کے بعد قائد اعظم کو دیکھ کر ہی ہمارے ذہن میں آیا کہ ہی واز این ایجوکیٹڈ پرسن، ایجوکیٹڈ بھی تھے، یعنی تعلیم یافتہ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے. تو ایجوکیٹڈ بھی مزید ہمیں بتا رہا ہے قائد اعظم کے بارے میں، ایک ناؤن کے بارے میں. ایجوکیٹڈ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے. اس کے بعد ٹال، ان کی ہائٹ لمبی تھی، قداور شخص تھے، ٹال تھے. تو ٹال بھی ان کی خوبی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ٹال تھے، لمبے تھے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک ایڈجیکٹیو ہے. اس کے بعد سمارٹ، وہ بہت سمارٹ تھے، چست تھے. یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے، ان کی خوبی کے بارے میں بتا رہا ہے. اور ہی واز ہینڈسم، وہ خوبصورت بھی تھے. تو ہینڈسم کیا ہے؟ یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے. تو یہ دیکھیں ناؤن تھا ہمارے پاس ایک، اور اس ناؤن سے ہمیں صرف ان کے نام کا پتہ چلا. ان کی خوبیاں جب ہم نے بیان کرنی تھی، ان کے بارے میں مزید بتانا تھا، ایڈ کرنا تھا ان کے بارے میں تو ہم نے ایڈجیکٹیو یوز کیا، یعنی ایڈ کیا، ہم نے اضافہ کیا، مزید ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ہم نے مزید بتایا. تو کس ورڈ کے ذریعے بتایا؟ ایڈجیکٹیو کے ذریعے. تو یہ جو سارے ورڈز جن کو میں نے ریڈ میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے ایڈجیکٹیو ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں ناؤن کے بارے میں، یعنی قائد اعظم کے بارے میں. آگے ہم دیکھتے ہیں یوز ان دی سینٹینس کے ایڈجیکٹیوز کا جملوں میں، سینٹینسز میں کیسے استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اشفاق احمد واز اے فیمس رائٹر. اشفاق احمد واز اے فیمس رائٹر. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی سینٹنس میں ناؤن سے پہلے ہم ایڈجیکٹیو یوز کرتے ہیں. ناؤن سے پہلے جو ورڈ آتا ہے جو ہمیں ناؤن کے بارے میں مزید بتاتا ہے، اسے ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. تو اشفاق احمد واز اے فیمس رائٹر. رائٹر یعنی وہ مصنف تھے، لکھاری تھے، لکھنے والے تھے. کیسے تھے؟ فیمس، مشہور تھے. تو یہ فیمس ایڈجیکٹیو ہے جو ہمیں رائٹر کی خوبی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ رائٹر فیمس تھے. تو یہ فیمس یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے. سیکنڈ ہم دیکھیں تو ہی از دا ریچسٹ مین ان دا فیملی. وہ خاندان میں سب سے زیادہ امیر شخص ہے. تو ہی از دا ریچسٹ مین. مین شخص کیسا؟ دا ریچسٹ، سب سے زیادہ امیر، یعنی امیر ترین. تو یہ مین کے بارے میں ہمیں ورڈ بتا رہا ہے دا ریچسٹ. تو دا ریچسٹ یہاں پہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے، یعنی ایک ناؤن تھا مین، تو اس کی خوبی کے بارے میں ہمیں دی ریچسٹ نے بتایا. تو یہ یہاں پہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے. اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ناؤن سے پہلے یہاں پہ ایڈجیکٹیو یوز ہو رہا ہے. موسٹ آف دی ٹائمز یہ ناؤن سے پہلے آتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناؤن کے بعد بھی آ سکتے ہیں. تو آگے ہے شی گیو می فالس انفارمیشن. اس نے مجھے جھوٹی معلومات فراہم کی، جھوٹی انفارمیشن اس نے دی. تو یہ انفارمیشن ناؤن ہے، کیسی ہے؟ فالس ہے، جھوٹی ہے. ان انفارمیشن کے بارے میں ہمیں مزید ایڈ کر رہا ہے، مزید ہمیں ٹیل کر رہا ہے، ایڈنگ مور اباؤٹ دا انفارمیشن دیٹ واز فالس. انفارمیشن کے بارے میں ہمیں مزید بتا رہا ہے کہ وہ انفارمیشن صحیح نہیں تھی، فالس تھی، جھوٹی تھی، ٹرو نہیں تھی. My mother becomes anxious when I come home late. میری والدہ پریشان ہو جاتی ہیں when I come home late. یہاں پہ anxious جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو ہے. ماما کے بارے میں، مدر کے بارے میں، امی کے بارے میں مزید بتا رہا ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی، کیسے ہوتی ہیں وہ، پریشان ہوتی ہیں. تو یہ anxious کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ ناؤن کے بعد آ رہا ہے. تو ایسا بھی ان سم کیسز ہوتا ہے کہ یہ ناؤن کے بعد آتا ہے، لیکن موسٹ آف دی ٹائمز یہ ناؤن سے پہلے ہی آتے ہیں اور کسی ناؤن کی خوبی یا خامی کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہاں پہ مدر بیکمس اینکشیس، پریشان ہو جاتی ہے. تو یہ مدر کے بارے میں ہمیں مزید بتا رہا ہے. اینکشیس تو یہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو. تو ہیئر انڈرلائن ورڈز آر دی ایگزامپلز آف ایڈجیکٹیوز. یہاں جو ورڈ انڈر لائن ہے، فیمس ہے، دا ریچسٹ ہے، فالس ہے، اینکشیس ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ ایڈجیکٹیوز ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں جی ڈگریز آف ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو کی ڈگریز کیا ہیں؟ ایڈجیکٹیو کی ہمارے پاس 3 ڈگریز ہوتی ہیں. دیر آر 3 ڈگریز آف این ایڈجیکٹیو. ایک ایڈجیکٹیو کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں. نمبر 1 ہے پازیٹیو ڈگری، نمبر 2 پہ ہے کمپیریٹیو ڈگری، نمبر 3 پہ ہے سپرلیٹیو ڈگری.
یہ 3 ڈگریز ہمارے پاس ہیں ایڈجیکٹو کی. آئیے اب ہم ان کو انڈیویجولی ڈسکس کرتے ہیں کہ پازیٹیو ڈگری کیا ہے, کمپیریٹیو ڈگری کیا ہے اور سپرلیٹیو ڈگری کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پازیٹیو ڈگری. دس از سمپل ایڈجیکٹو which describes the merit or demerits of a noun without comparison to anyone else. For example, good, bad, anxious, etc. یعنی یہ سادہ اس میں صفت ہوتے ہیں. یہ جو پازیٹیو ڈگری ہے یہ سمپل ایڈجیکٹو ہوتے ہیں. یہ سادہ کسی کی ذاتی خوبی یا خامی کو بیان کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی انسان گڈ ہے تو وہ گڈ ہے, یہ نہیں ہم دیکھتے وہ فلاں سے کتنا اچھا ہے. تو ایک ذاتی خوبی ہے اس کی کہ وہ اچھا ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں گڈ, اس کا کمپیریزن نہیں کر رہے. تو جب بغیر کسی کمپیریزن کے کسی کی ذاتی خوبی کو, ذاتی میرٹ یا ڈی میرٹ کو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ڈگری. اس کو فرسٹ ڈگری بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس گڈ ہے, بیڈ ہے, اینکشیس ہے, اس طرح کے الفاظ جس میں کمپیریزن نہیں ہوتا اور یہ کسی ناؤن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم فرسٹ ڈگری کہتے ہیں یا پازیٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں. نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے کمپیریٹیو ڈگری. تو کمپیریٹیو ڈگری جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, the word comparative is derived from the word comparison. The name suggests this degree describes comparison between two nouns or pronouns. The word comparative جو ہے یہ comparison سے بنا ہے. comparison کا مطلب آپ کو پتہ ہے مقابلے کو کہتے ہیں, موازنے کو کہتے ہیں, تقابلی جائزے کو کہتے ہیں. So as the name suggests, جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے, this degree describes comparison between two nouns or pronouns. یہ 2 nouns کے درمیان یا 2 pronouns کے درمیان جو موازنہ ہے, جو تقابلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے, جو مقابلہ کیا جاتا ہے, اس مقابلے کو پیش کرنے کے لیے ہم comparative degree یوز کرتے ہیں, جو کہ comparison سے نکلا ہوا ورڈ ہے. کمپیریزن کو بیان کرنے کے لیے ہم کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ڈگری 2 چیزوں وغیرہ وغیرہ سے مراد, یہاں چونکہ ناؤن ہے اس میں چیزیں بھی آ سکتی ہیں, اشخاص بھی آ سکتے ہیں, جگہ بھی آ سکتی ہے, اس لیے میں نے یہاں پہ وغیرہ کا ورڈ یوز کیا. تو 2 چیزوں وغیرہ کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہوتی ہے. کمپیریٹیو ڈگری از either made by adding er at the end of positive degree or by adding the word more before positive degree. For example, smaller, bigger, more beautiful, etc. تو یہ ڈگری جو پازیٹیو ڈگری ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ er لگانے سے بنتی ہے یا پازیٹیو ڈگری سے پہلے more لگانے سے بنتی ہے. جیسا کہ اسمال تھا ہمارے پاس پازیٹیو ڈگری, تو اس کے کمپیریٹیو ڈگری بنانے کے لیے ہم نے اس کے اینڈ پہ er لگا دیا, بن گیا اسمالر. بگ تھا تو بگ کے اینڈ پہ ہم نے er لگا دیا تو بن گیا بگر. بیوٹیفل تھا تو اس سے پہلے ہم نے مور لگا کے تو کمپیریٹیو ڈگری بنا لی, ہمارے پاس بن گیا مور بیوٹیفل ایٹسٹرا. جب کسی پازیٹیو ڈگری کے اینڈ پہ وائی ہوتا ہے تو وائی کو آپ کو پتہ ہے ریموو کر کے ہم IER لگاتے ہیں. لگتا تو ER ہی ہے لیکن وائی کی وجہ سے وائی آئی میں کنورٹ ہو جاتا ہے, تو وہ پھر IER وائی کو ریموو کر کے ہم لگاتے ہیں. جیسا کہ ارلی ہے تو اس کا ارلیئر بنتا ہے, وائی کو ریموو کر کے تو ER ایڈ کرتے ہیں تو وہ لگ جاتا ہے IER. تو ایسے ہی ER لگانے سے یا پازیٹیو ڈگری سے پہلے مور لگانے سے کمپیریٹیو ڈگری ہمارے پاس بن جاتی ہے. ان انگلش سینٹینسز دین از یوزڈ آفٹر کمپیریٹیو ڈگری. کمپیریٹیو ڈگری جب ہم یوز کرتے ہیں کسی سینٹینس میں 2 چیزوں کے درمیان جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو کمپیریٹیو ڈگری کے بعد دین لگایا جاتا ہے. یہ جب ہم سینٹینسز میں اس کی اگزامپل پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ دین کا یوز کیسے کیا جاتا ہے. تو یوز ان دی سینٹینس اب ہم اگزامپلس دیکھتے ہیں اور جملوں میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے, تو انشاءاللہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی. I came earlier today than yesterday. کل کی بجائے میں آج جلدی آیا, یعنی آج میں کل سے جلدی آیا. تو یہ 2 دنوں کے درمیان کمپیریزن ہو رہا ہے, کل بھی میں آیا اور آج بھی میں آیا, تو کل کی نسبت میں آج جلدی آیا. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے 2 دنوں کے درمیان جب کمپیریزن پیش کیا, کمپیریٹیو ڈگری میں نے یوز کی, تو ارلی تھا پازیٹیو ڈگری, اس کے اینڈ پہ وائی ہونے کی وجہ سے IER لگایا, تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہمارے پاس بن گئی ارلیئر. I came earlier today than yesterday. یہاں دیکھیں نا then یوز کیا, ارلیئر کے بعد ہم نے then یوز کیا, تو یہ ہمارے پاس آ گیا I came earlier today than yesterday. تو ارلیئر کمپیریٹیو ڈگری ہے, اور کمپیریٹیو ڈگری کے یوز کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ دین یوز کیا جاتا ہے ان انگلش سینٹینسز. نیکسٹ دیکھتے ہیں, ہی روٹ بیٹر دین می. اس نے مجھ سے بہتر لکھا, یعنی میری اور اس کی جو رائٹنگ ہے اس کے درمیان کمپیریزن ہے, موازنہ ہے, تو ہم کمپیریٹیو ڈگری یوز کریں گے.
he wrote good पॉजिटिव डिग्री थी, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर, तो हमने दो के दरमियान कंपैरिजन पेश करना था, तो उस कंपैरिजन को पेश करने के लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज की और वो थी बेटर। बेटर के बाद वर्ड देन यूज किया और फिर वहां पे सेकंड जो नाउन था जिसके साथ हमने मुवाजना करना था वो लिखा, तो ही रोट बेटर देन मी, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमने देन का इजाफा किया, ही रोट बेटर देन मी, रोट बेटर, बेटर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर ब्रदर, तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर ब्रदर, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत है, किससे? हर ब्रदर अपने भाई से, तो उसके और उसके भाई के दरमियान में कंपैरिजन पेश किया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि वो अपने भाई से ज्यादा खूबसूरत है, दो के दरमियान कंपैरिजन था, तो उसको हमने पेश करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज की, मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल से पहले मोर लगाया तो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री बन गई, तो शी इज मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद है देन, फिर हमने हर ब्रदर लगा दिया, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर ब्रदर, उसके और उसके भाई के दरमियान कंपैरिजन पेश करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद देन का इस्तेमाल हमने इस सेंटेंस में देखा। तो हियर अंडरलाइंड वर्ड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री की एग्जाम्पल्स हमने जुमलों में देखें कि किस तरह से इस्तेमाल होती है। अर्लियर था, बेटर था, मोर ब्यूटीफुल, तो ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गई कंपैरेटिव डिग्री की। इसके बाद थर्ड जो डिग्री है वो है सुपरलेटिव डिग्री। द वर्ड सुपरलेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सुप्रीम, तो सुपरलेटिव जो वर्ड है वो सुप्रीम से निकला है, और सुप्रीम आपको पता है बरतर को कहते हैं जिसका दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं होता। अगर हम कंपैरिजन करें भी तो वो सबसे ऊपर होती है, सबसे बरतर होती है, तो इसलिए उसको हम सुपरलेटिव कहते हैं, सुप्रीम कहते हैं। सो as the name suggests, this degree describes the comparison of one or more nouns to all others of your group, यानी एक ग्रुप में किसी एक का या दो का बाकी सब ग्रुप मेंबर के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है ये डिग्री एक या एक से ज्यादा चीजों का अपने ग्रुप की सभी चीजों के साथ मुआवजना करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये देखते हैं कि बनती कैसे है। This degree is either made by adding est at the end of positive degree or by adding the word most before positive degree. For example, smallest, biggest, most beautiful, etc. तो ये डिग्री आम तौर पे पॉजिटिव डिग्री के एंड पे est ऐड करने से बनती है, या जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर पहले ऐड करते थे ऐसे ही हम मोस्ट ऐड करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की सूरत में। तो मिसाल हमारे पास है स्मॉल था पॉजिटिव डिग्री, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, est हमने ऐड किया, वो मैंने सेपरेटली हाईलाइट किए हुए हैं ब्लू में ताकि पता चल सके कि est ऐड करने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। बिग के आगे हमने est लगाया तो बिगेस्ट बन गया। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव जब बनाई थी तो हमने मोर ऐड किया था इससे पहले, तो अब ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री बन गई मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इन इंग्लिश सेंटेंसेस टू और ऑफ इज यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम यहाँ ऑफ इस्तेमाल करते हैं या टू इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब हमने पढ़ी तो हमने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की सूरत में हम इसके बाद टू या ऑफ इस्तेमाल करते हैं। तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल the is added to specify the quality of the noun। तो ये एक अहम बात है कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल है the वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, the आपको पता है स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस नाउन की क्वालिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हम आर्टिकल the भी यूज करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी किसी और में नहीं होती, इसलिए ये चूंकि स्पेसिफाई हो जाती है इसलिए इसके साथ हम आर्टिकल the का भी इजाफा करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली एक ग्रुप है तो हमने एक शख्स का उसके पूरे ग्रुप के साथ मुआवजना किया और बताया कि ग्रुप का जो एक मेंबर था वो बाकी सारे ग्रुप से सुप्रीम है, सुपीरियर है या वो इंफीरियर भी हो सकता है, लेकिन ये सुपरलेट करता है, बाकी सबसे मुख्तलिफ होता है, बाकी सबसे अलग होता है, इसलिए इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं क्योंकि ये बाकी सब के साथ कंपैरिजन को पेश कर रही होती है। तो ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द फैमिली। दी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है डिफरेंट कलर में
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جب ریچیسٹ یعنی سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے آرٹیکل دی ایڈ کرتے ہیں. آف کو میں نے پھر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ایک ڈفرینٹ کلر میں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سپرلیٹو ڈگری کے بعد موسٹ آف دی ٹائمز آف یوز ہوتا ہے. تو ہی از دا ریچسٹ مین آف دا فیملی. دا ریچسٹ از سپرلیٹو ڈگری آف رچ پازیٹیو ڈگری تھی تو ریچسٹ ہمارے پاس آ گئی سپرلیٹو ڈگری. تو ہی واز دی ٹالسٹ آف آل دی کلاس. وہ اپنی کلاس میں سب سے لمبا تھا. تو دی ٹالسٹ سپرلیٹو ڈگری آف یہاں پہ جیسے کمپیریٹو ڈگری میں ہم دین ایڈ کرتے تھے ویسے ہی ہم نے آف یوز کیا. تو ہی واز دی ٹالسٹ آف آل دی کلاس. تھرڈ پہ دیکھیں عائشہ از دا موسٹ بیوٹیفل آف آل ہر فرینڈس. تو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں عائشہ کا اس کے باقی سب دوستوں کے ساتھ یعنی اپنے گروپ کی سبھی فرینڈز میں عائشہ از دا موسٹ بیوٹیفل. تو دی موسٹ بیوٹیفل ایک کا کمپیریزن باقی سب سے. سپیریارٹی یعنی سپریم ہونا ہم بیان کر رہے ہیں ایک کا باقی سب سے. تو عائشہ از دا موسٹ بیوٹیفل. عائشہ سب سے خوبصورت ہے آف آل ہر فرینڈز اپنے تمام دوستوں میں. دی موسٹ دی آرٹیکل لگایا موسٹ بیوٹیفل سپرلیٹو ڈگری لگائی اور آف ہم نے یہاں پہ سپرلیٹو ڈگری کی وجہ سے یوز کیا. تو عائشہ از دا موسٹ بیوٹیفل آف آل ہر فرینڈس. تو یہاں پہ انڈر لائن ورڈز جو ہیں وہ ایگزامپل ہیں سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹیوز پہ. آئیے اب ہم ایک چارٹ دیکھتے ہیں پازیٹیو ڈگری کا, کمپیریٹیو ڈگری کا, سپرلیٹو ڈگری کا. ایک ٹیبل ہے میں نے آپ کے سامنے بنایا ہوا. ہینڈسم اس کی کمپیریٹیو ڈگری ہے مور ہینڈسم. سپرلیٹو ڈگری ہے موسٹ ہینڈسم. بیوٹیفل مور بیوٹیفل most beautiful. Anxious more anxious most anxious. Healthy healthier healthiest. Big bigger biggest. Small smaller smallest. Tall taller tallest. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنایا پازیٹیو ڈگری, کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری کا. اب آپ ان سب کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں جو ہینڈسم ہے اس میں ہم نے مور لگایا تو کمپیریٹیو ڈگری بنی, پھر موسٹ لگایا تو سپرلیٹو ڈگری بنی. اس کے برعکس ہیلدی تھا یہ ہمارے پاس دیکھیں اس کے اینڈ پہ ہم نے وائی کی جگہ آئی ای آر لگایا تو کمپیریٹیو ڈگری بنی. آئی ای ایس ٹی لگایا تو یہ سپرلیٹو ڈگری بن گئی. یعنی کہیں ہمارے پاس مور لگانے سے کمپیریٹیو ڈگری بن رہی ہے, کہیں ہمارے پاس ای آر ایڈ کرنے سے کمپیریٹیو ڈگری بن رہی ہے, کہیں پہ ہم ای ایس ٹی لگاتے ہیں تو سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے اور کہیں پہ ہمیں سپرلیٹو ڈگری بنانے کے لیے موسٹ لگانا پڑتا ہے. تو یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امبیگوٹی پیدا ہوتی ہے کہ سر کیا وجہ ہے کب ہم ای آر ایڈ کرتے ہیں یا ای ایس ٹی ایڈ کرتے ہیں اور کب ہمیں مور یا موسٹ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ڈگریز بنانے کے لیے. تو بڑی اہم بات ہے, بہت سادہ بھی ہے بہت آسان بھی ہے. اس کو صرف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اینڈ پہ جو تین ورڈ ہمارے پاس آ رہے ہیں بگ اسمال اور ٹال, یہ تین ورڈ جو ہیں یہ مونو سیلیبک ہیں یعنی ان کا ایک سیلیبل ہے. سیلیبل ہم پیس آف ساؤنڈ کو کہتے ہیں. جب ہم کوئی ورڈ بولتے ہیں تو آواز جتنے پیسز میں بڑھ جاتی ہے اس کو ہم سیلیبل بولتے ہیں. یعنی جتنی دفعہ ہمیں اپنے منہ کو بند کرنا اور کھولنا پڑتا ہے ہمارے منہ میں سے آواز کے جو ٹکڑے بنتے ہیں اس کو ہم سیلیبل بولتے ہیں. بگ بولتے ہوئے دیکھیں ایک ہی دفعہ ایک ہی ٹکڑے میں سارا ورڈ بولا گیا تو اس کا ایک سیلیبل ہے. ایسے ہی اسمال یہ بھی ایک سیلیبل ہے. ٹال یہ بھی ایک سیلیبل ہے. تو یہ جو مونو سیلیبک ہیں یعنی ایک سیلیبل والے جو ورڈز ہیں ان کے ساتھ ای آر لگانے سے کمپیریٹیو ڈگری بن جاتی ہے اور ای ایس ٹی لگانے سے سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے. یعنی بگ کا بگر بگیسٹ, اسمال اسمالر اسمالسٹ, ٹال کا ٹالر ٹالسٹ. یعنی ای آر لگانے سے کمپیریٹیو ڈگری بن گئی اور ای ایس ٹی لگانے سے ہمارے پاس سپرلیٹو ڈگری بن گئی. اب اس کے علاوہ 4 ورڈز جو ہیں یہ جو اوپر ہم نے لکھے ہینڈسم, بیوٹیفل, اینکشیس, ہیلدی, ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مونو سیلیبک نہیں ہے, ان کے اندر ایک سیلیبل نہیں ہے. تو ایک سیلیبل نہ ہونے کی صورت میں یہ ہمارے پاس ای آر لگانے سے ڈگری نہیں بن رہی. اب دیکھیں یہ ہینڈسم ہے, ہینڈ سم یعنی ہینڈ ایک پیس آف ساؤنڈ اور سم دوسرا پیس آف ساؤنڈ. تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس بائی سیلیبک. یعنی اس کے کتنے سیلیبلز ہو گئے, 2 سیلیبلز ہیں اس کے, 2 پیس آف ساؤنڈ ہیں اس میں. پھر بی یو ٹی فل اس میں 4 ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس پولی سیلیبک یعنی 2 سے زیادہ ہیں تو اس کو ہم نے پولی سیلیبک کہہ دیا. اور پھر
شی یس اس میں 3 پیس آف ساؤنڈ ہیں، 3 سلیبلز ہیں. ہیل دی اس میں 2 ہیں. اب دیکھیں کہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ سلیبلز ہیں اس میں ہم نے ای آر لگانے سے جو کمپیریٹیو ڈگری اگر بنائیں تو وہ بڑی آکورڈ سچویشن ہو جائے گی. جیسے ہینڈسم ہے اس کے آگے ہم ای آر لگائیں تو وہ ہینڈسمر بن جائے گا یا ہینڈسمسٹ بن جائے گا. تو بولتے ہوئے اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بڑی آکورڈ لگتی ہے. بیوٹیفل کو دیکھیں تو بیوٹیفولر، بیوٹیفلیسٹ، یہ اگر ہم بنائیں گے تو ورڈ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، آکورڈ ہو جائے گا. تو پہلے ہی لمبا ورڈ ہے، پھر ای آر لگانے سے اور لمبا ہو جائے گا تو اور زیادہ یہ آکورڈ ہو جائے گا. تو اس لیے ایسے ورڈز جن کے سلیبلز 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور ان کے اینڈ پہ ای آر لگانے سے آکورڈ بن رہے ہوں تو پھر ایسی صورت میں ہم ای آر لگانے کی بجائے مور لگا کر کمپیریٹیو ڈگری بنا لیتے ہیں، اور ای ایس ای لگانے کی بجائے موسٹ لگا کے تو سپرلیٹیو ڈگری بنا لیتے ہیں. کیونکہ ای آر یا ای ایس ٹی لگانے سے ورڈ اور بھی لمبے ہو جاتے ہیں، ان میں اور سلیبلز کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے ایسی آکورڈنیس سے بچنے کے لیے مور یا موسٹ لگا کے تو سپرلیٹیو ڈگری بنائی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں ہیلدی، اس میں 2 سلیبلز تھے لیکن اس کو ای آر لگا کے ای ایس لگا کے یہ آکورڈ نہیں بن رہا تھا، یہ سافٹلی اسپوکن ورڈ بنتا ہے ہیلدیئر، ہیلدیسٹ. تو اس لیے چونکہ یہ سافٹ اسپوکن بن رہا تھا اس لیے اس کے اینڈ پہ ای آر لگانے سے وہ بن گیا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کوئی آکورڈنیس آ رہی ہو ورڈ میں ای آر یا ای ایس لگانے سے تو وہاں پہ مور یا موسٹ لگا کے بنائی جاتی ہیں ڈگریز. دوسری صورت میں ای آر یا ای ایس لگا کے ہم سپرلیٹیو ڈگری اور کمپیریٹیو ڈگری بنا لیتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے کہ ہر ایک کانسیپٹ کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے اور آپ کو سارے کانسیپٹس کی سمجھ آئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ورب گروپ سٹارٹ کریں گے جس میں ورب اور ایڈورب آتے ہیں. تو انشاءاللہ ورب اور ایڈورب پہ بھی بڑا کمپریہنسو لیکچر انشاءاللہ ہم تیار کر کے دیں گے آپ کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.